کہ فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. اسی سال کی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل نے پکڑ کے ان کا سر پانی کے ڈول میں ڈبو دیا اور اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے. بہت دیر ہو گئی اور جب بہت دیر کے بعد ابو جہل اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے تو سمیہ جب پانی سے اپنا سر باہر نکالتی ہے کہتی ہے اللہ احد. اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ ایک ہے. ابو جہل پھر اس کو کہتا ہے سمیہ تو 80 سال کی ہو گئی ہے, بوڑھی ہے, یہ کس چکر میں پڑ گئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئی ہے. اس دین کو چھوڑ دے تاکہ ہم تجھے اذیت نہ دیں. قربان جاؤں 80 سال کی اس بوڑھی عورت نے کیا کہا؟ فرمانے لگی ابو جہل اگر تو میری بوٹیاں بھی کتوں سے نچوا دے تو میری رگوں میں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو چکا ہے, یہ نکل نہیں سکتا. ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے, طاقتور اونٹ. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں پاؤں الگ الگ اونٹوں سے باندھے گئے. پھر ابو جہل نے ان سے پوچھا آخری مرتبہ کہ اب بھی بتائیں آپ اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ بے وفائی کا اعلان کرتی ہو تو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں. اور تاریخ اسلام اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے, لیکن اسلام کی اس پہلی عورت اور بوڑھی شہید نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کی. امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ رکھا ہے, گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے اور چھاتی پر ایک پتھر رکھا, پھر دوسرا رکھا, پھر تیسرا رکھا, اور پھر مکے کے بدماش بچوں کو بلا کے حضرت بلال کی رسی ان کے ہاتھ میں پکڑائی اور کہتا ہے اسے گلی گلی کھینچو, اس کو ریت کے اوپر لٹاؤ, اس کی چمڑی جل جائے. اور بار بار پوچھتا بلال اب بتا کیا اب بھی تو محمد رسول اللہ کا غلام ہے؟ بلال اب بتا کہ اب بھی تو ایک اللہ کو مانتا ہے؟ بلال اب بتا کہ اتنی اذیت کے بعد بھی کہ وہ ہماری غلامی کا اعلان کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو سیدنا بلال نے کہا تھا اللہ احد, کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. رئیس مکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں, بڑے اولو العظم صحابی, سب سے بڑے مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن کفار مکہ نے ان پر حملہ کیا اور یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے, اور ابو بکر کو مارا, اتنا مارا کہ چاروں طرف سے مشرکین نے پتھروں کے ساتھ, چاروں طرف سے لاٹھیوں کے ساتھ ابو بکر صدیق کو زخمی کر دیا گیا. اس حد تک مارا کہ ابو بکر بے ہوش ہو گئے اور یوں لگا کہ جیسے ان کی جان پرواز کر گئی ہو. اور جب دوسرے دن گھر میں ہوش آتا ہے ایک دن کے بعد اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو پہلا سوال یہ کرتے ہیں کیا میرے محبوب محمد رسول اللہ سلامت ہیں کہ نہیں ہیں؟ یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ رکھا ہے مکہ مکرمہ کے باہر, درخت کے ساتھ باندھا ہے. عتبہ مار رہا ہے, ولید مار رہا ہے, ابو جہل مارتا ہے, امیہ مارتا ہے. اور ایک ہی سوال ہے کہ یاسر تم چھوڑو گے رسول اللہ کو نہیں چھوڑو گے؟ تم یہ بتاؤ کہ کیا تم اسلام سے انحراف کرنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں ہو؟ تاریخ اٹھائیں مکے کی, تمام کے تمام دشمن مارتے مارتے تھک گئے, یاسر بن عمار کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے تھکے نہیں ہیں. سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
قذاب کے دربار میں جب پیش کیا گیا سیدنا حبیب بن زید کو ڈرانے کے لیے، اس نے کہا میں تمہیں زندہ جلا سکتا ہوں۔ فرمایا جس نے رسول اللہ کی غلامی اختیار کر لی اسے ڈر نہیں لگتا۔ جلاد بلایا، حبیب بن زید کا دایاں ہاتھ کاٹا، پوچھا ڈرتے ہو؟ فرمایا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ پھر دائیں کے بایاں بازو کاٹا، پوچھا اب ڈر لگتا ہے؟ کہا نہیں لگتا۔ دونوں بازو کندھوں سے کاٹے گئے، پوچھا حبیب اب ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا جس نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہو اس کو ڈر نہیں لگتا۔ حبیب بن زید کے دونوں پیر کاٹے، دونوں گھٹنوں سے کاٹا، اور جب شہادت کا وقت قریب آ گیا فرمایا قذاب کان کھول کے سن لے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہو ان کو دنیا کی کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی ہے۔ کتنے صحابہ ہیں؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تھا، وہ نبی جنہوں نے انتہا ظلم کی برداشت کی ہو، جب اپنے چچا کے جنازے کو دیکھا کہ چھاتی پھٹی ہوئی ہے، دل نکال لیا گیا ہے، جگر نکال لیا گیا ہے، پیر کاٹ دیے گئے ہیں، آنکھیں نکال دی گئی ہیں، زبان کاٹ دی گئی ہے، اپنے چچا کے جنازے کو دیکھا، اس چچا کے جنازے کو جو سب سے زیادہ محبوب تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی، اور فرمایا حمزہ تو شہداء کے سردار ہیں آج سے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں اعلان کیا، فرمایا مجھے چندہ چاہیے، مشرکین نے ہم پر حملہ کیا ہے۔ تو ایک عورت آئی، پتہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، اپنا دودھ پیتا بچہ لے کے آئی۔ فرمایا رسول اللہ نے کہ اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ اس کو اپنے ساتھ میدان میں لے جائیں، اور کیونکہ آپ کے پاس ڈھالے نہیں ہیں آپ میرے بچے کو بطور ڈھال استعمال کریں، اس کی چھاتی میں تیر لگ جائے آپ کی جان بچ جائے، میرے لیے وہی بڑی بات ہے۔ یہ واقعات اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ جن پیروں نے اور جن بددیانت سرکاری ملاؤں نے پچھلے 50 سال میں یہی بتایا نا کہ اتنی تسبیحاں پڑھو اتنا ثواب ملے گا، یہ ان کو سنا رہا ہوں۔ فنا فی اللہ کی مظہر میں بقا کا راز مضمر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اقوام قربانیاں دیتی ہوں، جن میں ہمت ہو کسی کام کو تکمیل تک پہنچانے کی، کاروبار میں اگر آپ قربانی دیتے ہیں تو دولت نہیں آتی، جسم پر آپ محنت کرتے ہیں تو صحت نہیں بنتی، بچے پہ آپ محنت کرتے ہیں تو عالم نہیں بنتا ہے، مکان پہ آپ محنت کرتے ہیں تو خوبصورت نہیں بنتا ہے، کھیت میں آپ محنت کرتے ہیں تو بہترین اناج پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ دین جو ہے صرف نرمی کا نام ہے، دین تو صرف دعاؤں کا نام ہے؟ جو لوگ دین پر چلتے ہیں مشکلات بھی انہی کے لیے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو دین کا داعی کہلانا چاہتا ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اینٹ پتھر کھانے ہوں گے، جب تک نہیں پڑھتے وہ دین کا داعی نہیں بن سکتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اسلام کا شعر کہلواؤں اسے محمد رسول اللہ کے طرز پر شاہ بن ابی طالب کی طرح کئی سال قید کے گزارنے ہوں گے۔ نبوت کے 14 سال مشکلات سے پر سال ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوکے پیٹ پر پتھر باندھ گئے جب جنگ خندق کی تیاری کی تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جب ایک گھن مارا، سراقہ کھڑے ہوئے تھے قریب، فرمایا سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں۔ کون کسرا؟ جو اس وقت کی سپر پاور ہے۔ اسلام نے کہا کہ محنت کریں، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ دین گدوں پہ بیٹھ کے پھیلے گا، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ بس اے سی لگا کے آپ نماز پڑھتے رہیں تو آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ نہیں، انسان کے کردار کو پہلے دیکھا جائے گا۔ مشکلات کے بعد آسانی ہے، پریشانی کے بعد آسانی ہے، ہر ایک اترائی کے بعد چڑھائی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ثابت قدم رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کا توکل اللہ کی ذات پر کامل ہو، جو اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں اور رونے لگے، جو واویلا مچانے لگے، چھاتی پیٹنے لگے کہ مر گئے، برباد ہو گئے، تو ان کو اللہ پہ یقین نہیں تھا، ان کا اعتماد نہیں تھا اس بات کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو پریشانی میں ڈالتا ہے تو نکالتا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، بیماری میں ڈالتا ہے تو نکالتا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔
اسلام کے ابتدائی واقعات آپ کو اس لیے سنائے کہ یہ دین ہم تک قربانیوں کے بعد پہنچا ہے، دعوتوں کے ساتھ نہیں آیا جو قورمہ بریانی کی آج کل ہوتی ہیں۔ مشقتوں کے بعد ہم تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہنچا ہے۔ آپ نے کیا اندازہ لگایا کہ اسلام میں اگر کوئی کسی کو چندہ دیتے تو اسلام میں وہ مسلمانوں میں اندر وہ اسلام کا دعوے دار بن گیا، اسلام کا حصے دار بن گیا؟ کروڑ روپیہ بھی اگر کوئی بندہ دین کے اوپر لگا دے تو محمد رسول اللہ کے دین کا حصے دار نہیں بن سکتا ہے۔ وہ اپنا سارا سرمایہ بھی لگا دے تب بھی وہ دین کا، جب تک اس کا کردار، اس کا جو شکل ہے، اس کا لب و لہجہ، اس کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اس کے معاملات یہ نہ کہتے ہوں، سامنے والا جب تک یہ کہنے کے لیے مجبور نہ ہو جائے کیونکہ یہ مسلمان ہے اس لیے یہ سچ بولتا ہے، جب تک اس کی زبان سچ نہیں بولتی وہ رسول اللہ کے دین کا حصے دار نہیں بن سکتا ہے۔ جب تک اس کی آنکھیں دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو دیکھ کر شرم و حیا سے جھک نہیں جاتی تب تک وہ رسول اللہ کے دین کا حصے دار نہیں بن سکتا ہے۔ پیسوں سے حصے داری ملنی ہوتی تو سارے سرمایہ دار شیخ الحدیث نہ بن جاتے؟ اگر پیسوں کے ساتھ حصے داری بننی ہوتی تو سارے سرمایہ دار حافظ نہ بن جاتے، امام نہ بن جاتے مسجدوں میں؟ حصے داری کردار سے ملتی ہے، اور وہ کون سا کردار؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، وہ والا کردار۔ اور رسول اللہ کے کردار میں کھوٹ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے جی؟ کھوٹ نہیں ہے۔ جن کا دل بے ایمان ہے، آنکھیں کچھ کہتی ہیں، زبان کچھ کہتی ہے، اور دل میں ارادہ کچھ ہے۔ قرآن نے کہا یہ منافق ہیں، قرآن نے کہا یہ منافق ہیں، بے ایمان ہے۔ یہ جس کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ اچھا ہے وہ منافق ہے، اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ اچھا ہے وہ ایمان والا ہے۔ دکھاوے کے ایمان والا تو پوری دنیا میں بتھیرے مل جائیں گے، اصل ایمان والا وہ ہے جس کا کردار ایمان کی طرح بولتا ہو۔ اسلام نے کہا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ نہیں کہا کہ آسانی ہی آسانی ہے۔ ذرا سی کوئی پریشانی آتی ہے تو بعض حضرات پوچھتے ہیں دعا نہیں قبول ہو رہی، بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ یہ تو بہت اللہ والے بزرگ تھے، ان پہ کیوں پریشانی آ گئی ہے جی؟ دوستی اللہ سے لگانی ہو اور پھر کہتا پریشانی نہ آئے، مزے ہی مزے ہوں، تو مزے تو دنیا میں ایمان والوں کے لیے نہیں رکھے گئے، مشکلات میں رکھا گیا تاکہ یہ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، ان کی دیانتداری قائم رہے، ایمانداری قائم رہے ان کے اندر۔ اور پھر مشکل ترین وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو دوسروں کی ہمت بڑھاتے ہوں۔ اسلام نے کہا، قرآن نے کہا، رسول اللہ نے تعلیم دی کہ جو اپنوں کی ہمت توڑتے ہوں، جو لوگوں کے اندر خوف پیدا کرتے ہوں، جو لوگوں میں غم کا ماحول پیدا کرتے ہوں، یہ اچھے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو خود بھی ڈرپوک ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی ڈراتے ہیں، تو یہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا یقین اللہ کے اوپر کامل نہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ چاہے دنیا میں کسی کو عزت دینا اور پوری دنیا چاہے کہ ہم نے عزت نہیں دینی تو لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہتے ہیں، اور اللہ چاہیں کہ عزت نہیں دینی پھر پوری دنیا کی حکومتیں لگی رہیں کہ اس کو ہم عزت دار بندہ بنا کے پیش کریں، تو تب بھی وہ پیش بھی کریں گے لیکن اس کے باوجود جو عوام ہیں ان کے دلوں میں اس کی عزت کبھی نہیں آئے گی۔ اس بات کو تو طے کریں نا پہلے کہ لوگوں کو ڈرانا چھوڑ دیں۔ میں لوگوں سے مراد صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر ایک بندہ جو آپ کے تعلق میں ہے، اب اس کا مذہب کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو ڈراتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے آپ جا کے کہتے ہو اس بیماری سے تو ہمارے چچا کا انتقال ہو گیا، اگلا اور ڈر جاتا ہے، اگر اس نے 1 سال جینا ہے تو 1 مہینہ ہی جیتا ہے۔ کسی کے کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ایسے ایسے بھائی میرے ساتھ ہو گیا، اور ڈراتے ہو اس کو۔ کوئی پڑوسی پریشان ہے، اس امید پر جی رہے ہو کہ یہ مر جائے یا برباد ہو جائے تو پھر اس کا مکان میں خرید لوں۔
कोई रिश्तेदार परेशान हाल है तो दुआ तो कर रहा है कि ठीक हो जाए, दिल में बददियानती छुपी हुई है कि नहीं इसका बेड़ा गर्क हो जाए तो फिर हम इससे ज्यादा ताकतवर बन जाएं। अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है, तभी तो कहा ना वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, फरमाया वैल और तबाही उन लोगों के लिए जो सारा दिन दूसरों के ऐब तलाश करते हैं फिर आगे जाके बताते फिरते हैं। कुरान ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अमल का दारोमदार तो नियत पर है। अब जिनकी नियत में खौफ हो, जिनकी नियत के अंदर डर हो, जिनकी नियत के अंदर बुज़दिली हो, वो किस तरीके से अपने आवाम को, अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को, अपने साथियों को, दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को किस तरीके से वो ये कह सकते हैं कि तुम सब्र रखो, तुम हिम्मत रखो, जबकि उनकी खुद की नियत जो है वो खौफज़दा है, वो नहीं कुछ कर सकते। तो हमेशा इस बात को, इस फलसफे को याद रखें कि परेशानी के बाद कामयाबी। जिस ज़मीन पर, सुनिए तारीख की बात बता रहा हूँ आपको, जिस ज़मीन पर सैयदना सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून के कतरे सबसे पहले गिरे, वो ज़मीन मक्का मुकर्रमा की मुक़द्दस ज़मीन है और सुमैया के खून के कतरों की बरकत है कि आज 1450 साल हो गए उस ज़मीन पर कोई अल्लाह का नाफरमान पैर नहीं रख सका है दोबारा। जिस रुए ज़मीन पर सैयदना हबीब बिन ज़ैद के हाथ पांव काटे गए, आज वहां 5 वक्त अज़ान होती है। तारीख़ आलम इस बात की गवाह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो सहाबा ने कितनी मुश्किलें उठाई, तो क्या आसानियां नहीं आई? सैयदना बिलाल, जिनको उस दौर के काफिर देखना अच्छा नहीं समझते थे, जिनको उस दौर के लोग सलाम करना नौज़बिल्लाह अच्छा नहीं समझते थे, आज के दौर का हर एक मुसलमान, अब वो चाहे किसी मुल्क का बादशाह हो, किसी मसनद का शेखुल हदीस हो, किसी मुल्क का गवर्नर हो, उसकी ये ख्वाहिश है कि काश एक वक्त मिल जाए तो मैं सैयदना बिलाल की कब्र पे खड़ा होकर सलाम पेश कर दूँ। तो गुलामों को ये इज्जतें किसने दी हैं? ये इज्जतें किसने अता की हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फलसफा है। अबू जहल ने पैगाम भेजा था मुशरिकीन मक्का के हाथ कि जाके बताओ हम आ रहे हैं बदर में। क्यों पैगाम भेजा? नौज़बिल्लाह कि मोहम्मद रसूलुल्लाह डर जाए। ओहद में धमकी दी गई, खंदक के अंदर कहा गया कि बस अब आखिरी वक्त है आपका। और सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर घबराते, हम तक दीन पहुंचता? नहीं पहुंचता। आज तो काम बहुत आसान है, इस्तकामत के साथ अपनी बात को सच्चाई से रखना है, बस अपनी गुफ्तगू को ईमानदारी से पेश करना है। हदीस में आया कि अफजल तरीन जिहाद सच बात कहनी है, कुफारे वक्त के सामने सच बात जो बंदा बोल रहा, फरमाया यही अफजल है, बस आप सच बोल रहे हैं बस। और इस मुल्क में तो सच उन लोगों को बोलने के लिए कहा जा रहा है जिन लोगों के आबो अजदाद ने इस जमीन को आज़ाद करवाने के लिए अपना खून दिया है, अपनी कुर्बानियां दी हैं, फांसी के फंदों को चूमा है, अपने घर बार बर्बाद करवाए अंग्रेज के हाथों में। उन लोगों को कहा जा रहा है कि बस सिर्फ सच बोला करे, कम से कम सिर्फ सच बोला करे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।